آج ویو 360 میں عالمی ادارہ صحت کی طرف سے کووڈ-19 کو عالمی وبا قرار دیے جانے کا 1 سال مکمل، دنیا ابھی بھی مشکلات میں۔ پاکستان میں کووڈ-19 کے 1 سال میں کیا کیا ہوا، جانیں گے آج کے شو میں۔ اور ٹیکنالوجی اس عالمی وبا سے نمٹنے میں کیسے مدد کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کووڈ-19 ابتدائی طور پر چین میں دسمبر 2019 کو رپورٹ کیا گیا۔ 30 جنوری 2020 کو WHO نے عالمی سطح پر کووڈ-19 کو صحت کی ہنگامی صورتحال قرار دیا۔ اس کے بعد 114 ممالک سے کووڈ-19 کے کیسز کی تصدیق کے بعد پچھلے سال آج ہی کے دن یعنی 11 مارچ 2020 کو عالمی ادارے نے کووڈ-19 کو عالمی وبا ڈکلیئر کر دیا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اب تک دنیا بھر میں 1 کروڑ 17 لاکھ سے زیادہ کووڈ کے کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں سے 26 لاکھ سے زائد ہلاک ہو چکے۔ ریکارڈ ٹائم میں بننے والی کئی ویکسین سامنے آنے کے بعد اب تک امریکہ بھر میں تقریباً 95 ملین افراد کو کووڈ کی ویکسین دی جا چکی۔ کووڈ سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن دنیا بھر میں جاری ہے۔ کووڈ-19 بڑے پیمانے پر دنیا کو متاثر کرنے والی پہلی عالمی وبا نہیں ہے۔ گزشتہ 1 صدی سے زیادہ عرصے میں کتنی عالمی وبائیں دنیا میں پھیلیں اور ان سے کتنی ہلاکتیں ہوئیں، جانتے ہیں نیلوفر مغل سے۔ تاریخ میں انسانی آبادیوں کے زمین پر پھیلنے کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا باعث بننے والی عالمی وباؤں میں اضافہ بھی ہوا۔ ان میں 14ویں صدی کی کالی موت نامی طاعون وبا بھی شامل تھی، جس میں 20 کروڑ افراد ہلاک ہوئے۔ اور آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں گزشتہ 1 صدی کے دوران سامنے آنے والی عالمی وباؤں پر۔ 2009 کے اوائل میں میکسیکو میں H1N1 سوائن فلو وائرس سامنے آیا، جس کے بعد وہ تیزی سے امریکہ اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ CDC کے مطابق 1 سال میں اس وائرس سے پوری دنیا میں 1.4 ارب افراد متاثر اور 6.25 لاکھ ہلاک ہو گئے۔ سیویئر ایکیوٹ ریسپائریٹری سنڈروم یا سارس وائرس فروری 2003 میں چین سے سامنے آیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وائرس ممکنہ طور پر چین میں چمگادڑوں سے شروع ہو کر بلیوں اور پھر انسانوں میں منتقل ہوا۔ رپورٹ کے مطابق یہ وائرس 8098 کیسز اور تقریباً 774 اموات کا سبب بنا۔ HIV جو ایڈز کا سبب بننے والا وائرس ہے، ممکنہ طور پر سن 1920 کی دہائی میں افریقہ میں چمپینزی سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ اسے بہت سے مصنفین اور حلقے ایک عالمی وبا قرار دیتے ہیں۔ اب تک اس کے 3 کروڑ 80 لاکھ کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایڈز کی وجہ سے اب تک 3 کروڑ 50 لاکھ افراد کی جانیں جا چکی ہیں۔ ایشین فلو کہلایا جانے والا یہ وائرس پہلی مرتبہ فروری 1957 میں سنگاپور، اس کے بعد ہانگ کانگ، چین اور پھر امریکہ اور برطانیہ میں پھیلا۔ عالمی سطح پر تقریباً 11 لاکھ اموات رپورٹ ہوئی۔ ایشین فلو کے لیے ایک ویکسین تیار کی گئی تھی، جس سے اس وبا پر مؤثر طور پر قابو پا لیا گیا۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق ہانگ کانگ فلو کی وبا 1968 میں ہانگ کانگ سے شروع ہوئی اور ایشیا سے ہوتی ہوئی امریکہ تک جا پہنچی تھی۔ سال 1969 میں یہ وبا یورپ میں بھی پھیل گئی، جس سے دنیا بھر میں تقریباً 10 لاکھ ہلاکتیں ہوئیں۔ 1918 اور 1919 کے دوران دنیا بھر میں پھیلنے والی اسپینش فلو وبا حالیہ تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز بیماری تھی۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی لگ بھگ 1/3 آبادی اس وائرس سے متاثر ہوئی اور کم از کم 5 کروڑ اموات ہوئیں۔ ماضی میں سامنے آنے والی وبائیں آگاہی اور ادویات نہ ہونے کے باعث زیادہ ہلاکت خیز تھیں، لیکن کرونا وبا تاریخ کی وہ پہلی وبا ہے جس سے نمٹنے کے لیے ویکسین پہلے سال ہی تیار کر لی گئی۔ ماہرین کو امید ہے کہ وہ مستقبل کی وباؤں سے نمٹنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار رہیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی پچھلے 1 سال سے کووڈ-19 سے نمٹ رہا ہے۔ پاکستان میں حالات شاید اتنے برے نہیں ہیں جو ہمیں کئی ترقی یافتہ ممالک میں نظر آئے، لیکن گزشتہ چند دنوں میں بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے حکومت نے کورونا سے متعلق جو پابندیاں نرم کی تھیں انہیں دوبارہ سے لاگو کیا جا رہا ہے۔ وبا کے اس 1 سال کے دوران کیا کیا ہوا اور اس وقت کیا حالات ہیں، بتا رہی ہیں ہمیں اسلام آباد سے گیتیا رانیز۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کے لیے بھی 2020 کووڈ کی وجہ سے ایک بڑا چیلنجنگ سال تھا۔ اگر ہم ابھی کی بات کریں تو پورے سال کے دوران جو رجسٹرڈ کنفرم کیسز ہیں وہ 5.5 لاکھ سے زیادہ رہے ہیں کووڈ-19 کے، اور اس سے روبصحت ہونے والوں کی تعداد بھی 5.5 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اموات جو ہیں وہ 13,000 پاکستان میں رجسٹر کی گئی، جو دنیا بھر میں 29ویں نمبر پر آتی ہیں۔ پاکستان میں اگر ویکسینیشن کی ہم بات کریں تو تقریباً جو ہے 4 کمپنیز ایسی ہیں جنہیں پاکستان نے رجسٹر کیا ہے آفیشلی،
جن سے ویکسین لی جائے گی، جن میں سائنو فارم اور کین سائنو جو ہیں دونوں چائنیز کمپنیز ہیں، جبکہ اسپوٹنک جو ہے وہ ایک رشین کمپنی ہے، جبکہ ایسٹرازینیکا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انگلینڈ میں مینوفیکچر ہو رہی ہے۔ 1 فروری کو تقریباً 5 لاکھ اس کی سائنو فارم کی ڈوز جو ہیں وہ پاکستان پہنچائی گئی تھی چائنا کی طرف سے، جس کے بعد پاکستان میں اس کی ویکسینیشن کا پہلا راؤنڈ شروع ہوا تھا، جس میں 55,000 افراد جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز تھے ان کو صرف سندھ میں ہی یہ انجیکشن دیا گیا اور کووڈ پیشنٹس کو دیا گیا۔ اب 10 مارچ سے اس کا اگلا راؤنڈ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ایسٹرازینیکا کی 5.6 ملین ڈوزز جو ہیں وہ مارچ کے اینڈ میں جو ہے وہ پاکستان آ جائیں گی، جس سے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پاکستان میں اس انفیکشن نے کہ جو پہلے کیسز آئے تھے وہ 26 فروری 2020 کو آئے تھے، جبکہ انفیکشن نے پیک کیا تھا 15 جون کو، جبکہ 6,000 سے زائد کیسز پاکستان میں ایک ہی دن میں رجسٹر ہوئے تھے۔ ایس او پیز کے ساتھ کس حد تک اس میں بہتری آتی ہے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن ویکسینیشن کی طرف ہم چل پڑے ہیں، لیکن ابھی بھی لوگوں میں ویکسین لگوانے کا رجحان کم ہے۔ کورونا کی عالمی وبا کے آغاز میں نیو یارک شہر امریکہ بھر میں اس وبا کا مرکز تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 6 لاکھ سے بھی زیادہ شہری اس وائرس کا شکار ہوئے اور 29,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ نیو یارک کا بروکلن شہر میں کونی آئی لینڈ کا علاقہ، جو کہ لٹل پاکستان بھی کہلاتا ہے، یہاں کے بہت زیادہ پاکستانی رہتے ہیں، یہ علاقہ بھی اس عالمی وبا کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا۔ اب 1 سال بعد یہاں کی صورتحال کیسی ہے، یہ جاننے کے لیے انشمن آپٹے نے یہاں کا رخ کیا۔ نیو یارک شہر کی حکومت کے مطابق لٹل پاکستان علاقے میں کووڈ سے 300 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور یہاں 9,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ ریاست کے گورنر اینڈریو کوومو کی جانب سے نیو یارک اسٹیٹ آن پاز کے نام سے ایگزیکٹو آرڈر لگایا گیا۔ اس کی سخت پابندیوں سے کمیونٹی تنگ ہو گئی۔ 5 مہینے گھر بیٹھا رہنا پڑا وداؤٹ اینی سپورٹ۔ میری سیونگ تھی نا جو میں نے 2 سال میں کیا، وہ اس 5 مہینے کے اندر چلی گئی تھی۔ سردی میں اندر کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اندر کرونا کی وجہ سے کوئی بندہ، آپ کو پتا ہے کہ سارے پیپل اندر ہی تھے، تو جس کی وجہ سے وہ کام بالکل اس بار تو بالکل ڈیڈ تھا۔ کمیونٹی بیس ہمارا بزنس ہے، تو جب کمیونٹی کے پاس کھانے کوئی کچھ نہیں تھا تو ہمارا بزنس کہاں سے بچ؟ لوگوں کو دوائیاں اور دوسرے میڈیکل سپلائز کی بھاری کمی محسوس ہوئی۔ ہر چیز جو ہے وہ ایلوکیشن پہ چلی گئی تھی یا ناٹ ان سٹاک ہو گئی تھی، جس کے پاس تھی بھی وہ اس کو تھوڑا سا مہنگے داموں میں دے رہا تھا۔ لیکن لٹل پاکستان کے رہائشی کہتے ہیں کہ 1 سال بعد جب ویکسینز لگ رہے ہیں اور ریسٹرکشنز کم ہو رہے ہیں، ان کے کام کاج میں بھی کچھ حد تک تبدیلی آ رہی ہے۔ کوئی آلموسٹ جو ہے 50% جو ہے نا ہم لوگ بزنس جو ہے نا کم بیک ہو گئے ہیں، لیکن اسٹل جو ہے نا لائک اونلی گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے 25% کی ان سائڈ سٹنگ کی، اور اسٹل جو ہے نا لوگ ابھی بھی جو ہے نا بہت اسکیئر ہیں۔ ابھی لوگ بالکل کال کرتے ہیں، ٹیکسی کو کال کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اور ہمارا بزنس بھی بہتر ہو رہا ہے۔ لیکن وبا پر کچھ حد تک قابو پائے جانے کا فائدہ سب کو نہیں ہو رہا۔ کاروبار بالکل نہیں ہے، یہاں تک نہیں ہے کہ ہم بجلی کا بل تک ادا نہیں کر سکتے۔ ابھی تو ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی، سارا دن یہ کارڈ وغیرہ یہ وہ میٹنگ کرنا کسی سے ادھر ادھر، لیکن جاب ملتی نہیں ہے۔ کچھ دکاندار کہتے ہیں کہ غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے لوگوں کو مفت کھانا بانٹنے سے ان کے بزنسز متاثر ہو رہے ہیں۔ ادھر 5 بندے دے رہے ہیں فری فوڈ، اس سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے کیونکہ لوگ ہم سے گروسری نہیں خرید رہے۔ کونی آئی لینڈ ایونیو پر بسے لٹل پاکستان علاقے کے لوگ امید کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے فائنینشیل اسسٹنس ملنے اور پابندیوں کے پوری طرح ہٹنے کے بعد ہی ان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اوشمان آپٹے، VOA نیوز، نیو یارک۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں بھی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ڈیلس ٹیکسس میں موجود پاکستانیوں کا یہ 1 سال کیسے گزرا، آئیے جانتے ہیں۔ فیملی کے حوالے سے اگین کہ اٹ گاٹ کنیکٹڈ ٹو آل آف اس، بچے سب ایک دوسرے کو زیادہ نظر آنے لگے کیونکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھر پہ ہوتے تھے، اور جو ہے وہ بانڈنیس ذرا زیادہ ہو گئی سب کے اندر۔ آئی ایم اے ورکنگ مدر اینڈ میں اپنے گھر سے کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس ٹائم پہ، اینڈ آئی ہیو نیور ڈن اٹ، میں نے اپنی لائف میں کبھی گھر سے کام نہیں کیا، اور پوری بزنس گھر سے چلانا جب کہ آپ کے بچے ہوم اسکول بھی ہو رہے ہوں، اٹ از ناٹ این ایزی جاب فار ورکنگ مدرز۔ میرا خیال ہے ان کی تو زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ ابھی یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے،
इन्होंने बहुत जल्दी ही चीज़ों को खोल दिया है, यहाँ पे रेस्टोरेंट समेत सब चीज़ें खोल दी थी। चीज़ें अच्छी तरफ चल रही हैं, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जो ये टेक्सास का मास्क मैंडेट उठाना एकदम से, ये एक मेरे ख्याल से जल्दबाजी का इक़्तिदाम था। अब एक साल के बाद जो है ना, जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो खुलनी शुरू हो रही हैं, तो इट काइंड ऑफ साउंड्स नाइस एज वेल, इसलिए कि क्योंकि आई नो दैट वी कैन सी आवर फैमिली एज वी यूज्ड टू सी देम बिफोर वेरी ऑफन। कोविड-19 से पहले अमेरिका सेहत के किसी भी बहरान से निपटने के लिए अपने आप को बेहतरीन मुल्कों में शुमार करता था, लेकिन इस वबा ने साबित किया कि ये दुनिया की वाहिद सुपर पावर की खामख्याली थी। एक साल के इस बहरान में अब तक 5.25 लाख अमरीकी हलाक हो चुके, जबकि इससे मुतासर होने वालों की तादाद 3 करोड़ के लगभग है। मई सन 2020 तक G7 ग्रुप के सनती ममालिक में से अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा हो चुकी थी और एक साल बाद भी वही सूरत हाल है, जबकि आबादी के लिहाज से कोविड-19 से होने वाली हलाकतों में अमेरिका तीसरे नंबर पर है। कोविड-19 के आगे अमेरिका का सेहत आमा का शोबा बिल्कुल नाकाम साबित हुआ है। हम दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं और एक आलमी वबा में हमारी कारकर्दगी सबसे बुरी है। ये नाकाबिले माफ़ी है। लॉरेंस का कहना है कि अमेरिका का पब्लिक हेल्थ सिस्टम कई सालों से माली आयानत और अमले में कमी का शिकार है। यही वजह है कि जब आलमी वबा आई तो इसका बोझ इस सिस्टम से संभाला नहीं गया, लेकिन वो खुद और दीगर लोग इसका ज्यादातर इल्जाम साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया पर डालते हैं। ये एक ऐसा रद्द-ए-अमल था जो साइंस पर मबनी नहीं था, ये मुनज़्ज़म नहीं था और इस बारे में अवाम के साथ वाज़े तौर पर बात नहीं की गई। माहिरीन सदर ट्रंप पर कोरोना के लिए गैर मुसद्दका इलाज की हौसला अफजाई, साइंसदानों को नजरअंदाज करने और वबा की बुनियादी रोकथाम की जरूरत को सियासी रंग देने का इल्जाम लगाते हैं। ताहम उन्हें तारीख की तेज तरीन वैक्सीन की तैयारी में सरमायाकारी करने का सहरा मिलता है। लेकिन जब से जो बाइडन ने जनवरी में सदारत का ओहदा संभाला है, आला माहिरीन वाज़े तौर पर मुतमईन नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने मंसूबा रिलीज कर दिया। इससे पहले हमारे पास पूरे साल तक कोई मंसूबा नहीं था। ये ख्याल कि आप बगैर किसी सबूत और साइंसी हकायक के जो जानते हैं बस बोल सकते हैं, लेकिन अब देख लें, साइंस ने साबित कर दिया, अब साइंसी हकायक का वक्त है। ये एक अच्छा एहसास है। लेकिन अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है। इन्फेक्शन की शरह कम है, लेकिन वायरस की मुख्तलिफ खतरनाक अशकाल फैल रही हैं। अगरचे वैक्सीन्स आ गई हैं, लेकिन इन्हें लगवाने के लिए आपकी बारी आना मुश्किल है और फिर अदम मसावात से छुटकारा पाना भी एक मसला है। वैक्सीन लेने की मज़ाहमत में कमी हो रही है, लेकिन फिर भी तशवीशनाक हद तक ज्यादा है। हमें चौकस रहने की जरूरत है। ये खत्म होता दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें इसके साथ जीना सीखना होगा और हम इसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। एक साल गुजर गया, हो सकता है मजीद वक्त लगे, ताहम माहिरीन का कहना है कि शायद आने वाला वक्त इतना बुरा ना हो। स्टीव बैरागोना के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। और माहिरीन में से इस वक्त जो अमेरिका में माहिर लीड कर रहे हैं मुतअद्दी अमराज के डॉक्टर एंथनी फाउची, उनका कहना है कि शहरियों को वैक्सीन लगाए जाने के लिए जो हालिया रफ्तार है उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अमेरिका अगस्त के आखिर या सितंबर के आगाज़ में कोरोना वायरस से पहले की मामूल की ज़िंदगी पर वापस लौट सकता है। इस खबर की तफसील और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। कोरोना की वबा की वजह से आलमी मईशत में उस वक्त एक बड़ी तब्दीली आई जब इस वबा के फैलाव की रोकथाम के लिए आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ पर अमल करते हुए दुनिया भर में सफ़री पाबंदियों का आगाज़ हुआ। अमेरिका में भी फैलाव को रोकने के लिए सफ़री पाबंदियाँ लागू की गईं। ऐसे में मुल्क की सियाहत से जुड़ी मईशत कैसे मुतासर हुई, जानते हैं नुख्त मालिक से। कोरोना या कोविड-19 को गुज़श्ता साल आलमी वबा करार दिए जाने से भी पहले कई मुल्कों ने अपनी सरहदों के अंदर और बाहर सफ़री पाबंदियां आयद कर दी थीं। लेकिन जब इस बीमारी को वबा करार दिया गया तो 217 मुल्कों ने सफ़री पाबंदियां आयद की ताकि इस वबा के फैलाव को रोका जा सके। अमेरिका की बात करें तो एक ऐसा मुल्क जहां हर साल बड़े पैमाने पर लोग बैनुल-अक़वामी सफ़र तो करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में मुल्क के अंदर भी सफ़र करते हैं और इस वबा के बायस वो ऐसा नहीं कर सके।
नतीजा US ट्रैवल एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क की ट्रैवल इकॉनमी का भारी नुकसान। अमेरिका में सयाहत पर 2020 में महज $679 बिलियन खर्च हुए, जो 2019 के मुकाबले में 42% या तकरीबन $500 बिलियन कम थे। अमेरिका से बैनुल अक़वामी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए सफ़र में 76% कमी हुई। कोरोना की वबा ने अमेरिका के अंदर भी तकरीबन तमाम रियासतों में सयाहत से जुड़ी मईशत पर भारी असरात छोड़े हैं। तकरीबन 18 रियासतों में सफरी अखराजात में 40% कमी देखी गई। गुज़श्ता साल मार्च से शुरू होने वाली इस कमी ने साल 2020 के इख्तिताम तक अमेरिका की ट्रैवल इकॉनमी या सयाहत से मुंसलिक मईशत में मजमूई तौर पर $492 बिलियन का नुकसान किया और 1 मार्च 2020 से अब तक मुल्क के वफाकी और मकामी इदारे सफरी अखराजात में कमी की वजह से $64 बिलियन का नुकसान उठा चुके हैं, जो उन्हें टैक्सेस की सूरत में मिलना था। नुक़बत मलिक हमें बता रही थी कि इस आलमी वबा ने अमेरिका में सियाहत को कैसे मुतासर किया है। टूरिज़म एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में भी सियाहत की सनत कोरोना की वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल से काफ़ी हद तक मुतासर हुई है। नुक़बत ने इस हवाले से भी एक रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं। हर सुबह अपना बायोडेटा या रेज्यूमे हाथ में लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर काम की तलाश करते हुए ये नजमुल हसन हैं। नजमुल हसन गुज़श्ता 32 सालों से टूरिज़्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। हम इधर उधर जा रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, मगर कहीं नौकरी मिल नहीं रही है, कम पैसों पे भी नहीं मिल रही है। परेशानी है कि घर पे जाहिर सी बात है पैसे चाहिए होते हैं खर्चों के लिए। बच्चों की तालीम है, तालीम भी अच्छी जगह कर रहे थे, अब जाहिर सी बात है फीस देना एक मुश्किल हो गया। नजमुल हसन पाकिस्तान की सयाहत की सनत से ताल्लुक़ रखने वाले उन सैकड़ों पाकिस्तानियों में से हैं जिन्हें बिजनेस कम हो जाने पर गुज़श्ता साल उनकी मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया था। पाकिस्तान में टूरिज़्म सेक्टर की आमदन का बड़ा हिस्सा मुस्लिम ज़ायरीन के सऊदी अरब के सफ़र से आता है, जबकि यूरोप और अमरीका महज 10% आमदनी का बायस बनते हैं। लेकिन वबा की वजह से ये आमदन भी बुरी तरह मुतासिर हुई। सबसे बड़ी ट्रैफिक जो होती थी वो उम्रे की ट्रैफिक होती थी, जो कि तकरीबन 15 से 18 लाख आदमी पाकिस्तान से उम्रे के लिए जाया करते थे, और इस वक्त तक जैसे मैंने आपको कहा कि हार्डली 2000-2500 लोग गए होंगे। हज पिछले साल हुआ नहीं, उसको भी माइनस कर दें, वो यहाँ से 1,60,000 जाते हैं, 1,80,000, और कोई भी नहीं गया। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज़्म काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान में सयाहत की सनत ने 2019 में पाकिस्तान के GDP में 5.9% इजाफा किया था, जिससे मुल्क में 39 लाख मुलाजमतें पैदा हुई थीं। ताहम कोरोना की आलमी वबा से जिन शोबों में सबसे ज़्यादा मुलाजमतें ख़त्म हुईं, उनमें सयाहत का शोबा भी शामिल है। जो लेबर फोर्स है आपकी, वो तकरीबन कोई 6.5 करोड़ के करीब है, 6 से 6.5 करोड़ के करीब है। तो इसमें से 1 करोड़ लोग तकरीबन जो है वो मज़ीद ऐड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ऐड हो गए। और जो है वो एम्प्लॉयमेंट के कम होने की 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो काम करना छोड़ गई थी, टूरिज़्म से लेकर आपकी ट्रांसपोर्ट से लेकर आपकी रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी रिटेल, और मतलब बहुत सारे एरियाज़ हैं आपके, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुई है। इस साल भी वबा की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने मौसम बहार के लिए अपनी मामूल की तफरीही सरगर्मियों को मुअत्तल या महदूद कर दिया है। वायरस की नई इक़साम का सामने आना और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में कोरोना के केसेस की तादाद में इजाफा इसकी वजूह में से एक है। इसका मतलब ये भी है कि गुज़श्ता बरस कोरोना से मुतासिर होने वाले टूरिज़्म से वाबस्ता एयरलाइंस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर शोबों के लिए इस साल भी मुश्किलात में किसी बड़ी कमी की तवक्को नहीं है। नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक साल पहले अमेरिका में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने कोरोना वायरस की वबा की वजह से अपने कैंपसेस बंद कर दिए और दरस व तदरीस वर्चुअल लर्निंग के ज़रिए या ऑनलाइन होने लगी। एक साल गुजरने के बाद भी अमेरिका में इन इदारों पर कोरोना वायरस के असरात वाज़ेह देखे जा सकते हैं। गुज़श्ता मार्च में जब अमेरिका भर में कम्युनिटीज़ कोरोना वायरस की बड़ी तादाद में केसेस से नबर्द आजमा थीं, सैकड़ों यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों ने अपने कैंपसेस बंद कर दिए। उससे असातिज़ा और तलबा की जिंदगियां दरहम बरहम हो गईं। मैं हर वक्त सोचती थी कि कहाँ जाऊँ, ये बहुत परेशान कुन था।
CDC کے مطابق زیادہ تر 29 سال سے کم عمر پر مشتمل اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کا گروپ ان میں سے ہے جنہیں وائرس سے شدید بیماری کا خطرہ سب سے کم ہے. تاہم لندن کے امپیریل کالج کے ریسرچرز کی تحقیق کے مطابق اس عمر کے نوجوان افراد کرونا وائرس کو پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں اور کمزور مدافعتی نظام والے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں. اسکولز وبا سے کیسے نمٹیں، اس کے لیے کسی قومی حکمت عملی کی عدم موجودگی میں تعلیمی اداروں نے مختلف طریقے اپنائے. کچھ نے اپنی حکمت عملی کو ضرورت کے مطابق بدلا بھی. پہلے انہوں نے اسکولز بند کر کے طلباء کو گھر بھیج دیا، پھر اسکولز میں واپس بلایا، لیکن ایک بار پھر گھر بھیج دیا. وہ اسکولز جن کی آن لائن موجودگی بہت محدود تھی وہ خود کو آن لائن تعلیمی اداروں میں تبدیل کر رہے تھے. اسپرنگ سیمیسٹر کے اختتام تک زیادہ تر اسکولز نے پڑھائی کے لیے درس و تدریس کے مکمل آن لائن یا ہائبرڈ ماڈل اپنا لیے تھے، لیکن طلباء کی یہ شکایت رہی ہے کہ آن لائن لرننگ نے انہیں کم معیار کا تعلیمی تجربہ دیا جو تکنیکی مسائل اور مدد اور وسائل کی کمی سے دوچار تھا. یہ مایوسی کا باعث ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں YouTube پر خود کو سکھانے کے لیے اتنی رقم دے رہی ہوں. 2020 میں خزاں کے سیمسٹر کے اندراج میں کمی آئی، اسکولوں کو مالی نقصان ہوا. اب امریکہ میں دستیاب ویکسین اور کووڈ کے کیسز میں کمی کے باعث ماہرین اس سال موسم خزاں کی کلاسز کے لیے کچھ معمول کے شیڈول میں واپس آنے کی پیشگوئی کر رہے ہیں. نئے آنے والے طلباء کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ متعدد کالجوں اور یونیورسٹیوں نے اس سال کے لیے اندراج میں رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے کالج انٹری ٹیسٹ کی ضرورت کو معاف کر دیا ہے. جیسو سمن اونی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. جب سے اس عالمی وبا کا آغاز ہوا ہے، ایک مشورہ جس پر سختی سے ماہرین صحت عمل کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ صفائی کا خیال رکھنے کا ہے. ہاتھ دھونے یا سینیٹائزر کی مدد سے صاف رکھنے اور ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے. لیکن اب ہمیں صفائی ستھرائی کے لیے نئی اور منفرد پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہیں. جانتے ہیں ان 2 سائنسی مصنوعات کے بارے میں جو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد کر سکتی ہیں. اگرچہ کووڈ-19 زیادہ تر ہوا میں موجود ذرات سے پھیلتا ہے، مگر اس وبا نے ان سطحوں کے بارے میں بھی آگاہی کو بڑھا دیا ہے جو بہت سارے لوگوں کے استعمال میں رہتی ہیں. ڈاکٹر برائن ون کو طویل عرصے سے ہسپتالوں اور ویٹنگ رومز میں لوگوں کے پینس کو شیئر کرنے کے بارے میں تشویش تھی. انہیں ایک زنجیر یا کلپ بورڈ سے جڑا ہوا یا کسی ٹوکری میں رکھا ہوا قلم دیا جاتا ہے جسے ممکنہ طور پر ہر بیمار شخص نے استعمال کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایک پین ڈسپینسر ایجاد کیا جو الٹرا وائلٹ لائٹ سے استعمال شدہ قلم کو جراثیم سے پاک کر دیتا ہے. گندا پین اوپر جاتا ہے اور قلم کا ہر حصہ UVC لائٹ سے جراثیموں سے پاک کیا جاتا ہے اور پھر یہ اعلیٰ ٹیشو کے ڈبے یا ٹاول ڈسپینسر کی طرح پین کو باہر پھینک کر نکال دیتا ہے. After clinical testing, they found it was 99.9. تجربے کے دوران انہیں معلوم ہوا کہ یہ پین پر سے 99.9% جراثیم ختم کرنے میں کامیاب ہوا. جبکہ ایلیکس ہارورتھ کی توجہ جراثیم پھیلانے والی ایک اور چیز پر مرکوز ہے، یعنی دروازوں کے ہینڈلز. مجھے دروازوں کے ہینڈلز کو چھونے سے ہمیشہ نفرت تھی، خاص طور پر پرہجوم ریسٹ رومز میں. جب وہ سوئس فیڈرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں زیر تعلیم تھے تو انہوں نے بیٹری سے چلنے والا ایسا ڈور ہینڈل ایجاد کیا جو استعمال میں آنے کے بعد خود کو جراثیم سے پاک کرتا ہے. لہٰذا جب آپ دروازے کے ہینڈل کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ چھلا اس کی سطح کو خود ہی صاف کر دے گا. اس کے اندر مقناطیسی قوت ہے. اس چھلے یا رنگ میں ایک سپنج ہوتا ہے جس میں جراثیم کش مائع پایا جاتا ہے. فوری ضرورت کی وجہ سے سائنسدان نئے طریقے تلاش کر رہے ہیں کہ لوگ ایک ساتھ رہتے ہوئے جراثیم سے محفوظ بھی رہ سکیں. میٹ ڈبل کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر facebook.com/VOA Urdu. اس کے علاوہ ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.